بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ امپروو یور لینگویج نامی اس چینل پر سلسلہ اخباری عربی ویڈیو نمبر 17 کے ہمراہ ہم حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہمارے سامنے جو خبر ہے اس کا کچھ حصہ ہم اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر پڑھ چکے ہیں، لہذا آج کی اس ملاقات میں اسی کے بقیہ حصے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ہیڈنگ یہ ہے کہ مسنانی سافرا 3 ساعات، دو عمر رسیدہ افراد نے سفر کیا 3 گھنٹے مسلسل۔ Two elderly people traveled for 3 hours، کیوں سفر کیا؟ لزیارت وجہت سیاحیت، ایک تفریحی مقام کا دورہ کرنے کے لیے۔ انگلش میں دیکھیے ٹو وزٹ اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن، لیکن پھر کیا ہوا؟ تبین، بعد میں یہ حقیقت ظاہر ہوئی، تبین، بعد میں یہ بات معلوم ہوئی، اور انگلش میں دیکھیے کہ ٹرن آؤٹ، یعنی بعد میں پتہ چلا، یعنی بعد میں وہ حقیقت الٹ ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ انہا مولدۃ بالذکاء الاصطناعی، کہ وہ تو محض ایک مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی ایک چیز تھی۔ مصنوعی ذہانت جسے اے آئی بھی کہا جاتا ہے، یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ تو وجہ کے بارے میں ہم اس سے قبل گفتگو کر چکے ہیں، یعنی کوئی سمت کہہ لیجئے، ڈائریکشن کہہ لیجئے، اور اسی سے ہم نے یہ تذکرہ بھی کیا تھا کہ اصل میں یہ وجہ سے ہے، الوجہ یعنی چہرہ۔ تو انسان جس طرف اپنا رخ کرتا ہے، اپنا چہرہ کرتا ہے، تو اسی سے یہ وجہ بھی ہے۔ اور جیسے کہا جاتا ہے کہ توجہ فرمائیے، یعنی کسی کی طرف دیکھنا، متوجہ ہونا، کہ انگلش میں جیسے کہتے ہیں کہ اٹینشن پلیز، یعنی توجہ فرمائیے۔ اور عربی میں کہا جاتا ہے کہ ارجو الانتباہ، یعنی توجہ فرمائیے، جیسا کہ ایئرپورٹ پر اناؤنسمنٹ ہوا کرتی ہے، تو انتباہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اصل میں توجہ۔ اور یہاں یہ تذکرہ بھی مناسب ہوگا کہ انتباہ اور تنبیہ ان دونوں کی اصل اگرچہ ایک ہی ہے، لیکن انتباہ کے معنی ہوتے ہیں کسی جانب توجہ دینا، متوجہ ہونا، جبکہ تنبیہ کے معنی ہوتے ہیں عربی میں دوسرے کو متوجہ کرنا۔ یعنی خود انسان اگر کسی طرف متوجہ ہو رہا ہے، کسی بات کی طرف مثلا، یا کسی بھی معاملے کی طرف، تو اس کے لیے انتباہ، یعنی مجھے اس چیز کی جانب انتباہ ہوا، یعنی میری توجہ اس طرف گئی۔ لیکن اگر تنبیہ کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے کو متوجہ کرنا۔ ہمارے ہاں، ہمارے ممالک میں بر صغیر میں اکثر سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، وارننگ نوٹس جس پہ ہوتی ہے کہ ایسا کیجئے یا ایسا نہ کیجئے، یا یہاں قریب مت آئیے، یا یہاں اسموکنگ یا سگریٹ نوشی منع ہے مثلا۔ تو اس قسم کی جو بھی وارننگ ہوا کرتی ہے، تو اردو میں لکھا ہوتا ہے کہ ضروری انتباہ، حالانکہ وہاں انتباہ کا لفظ درست نہیں ہے، وہاں تنبیہ کا لفظ بولنا چاہیے کہ ضروری تنبیہ، کیونکہ جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ انتباہ کے معنی ہے کہ خود کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، جبکہ تنبیہ کے معنی ہے دوسرے کو متوجہ کرنا۔ تو یہ کچھ گفتگو ہو گئی انتباہ اور تنبیہ کے بارے میں، اور یہ کہ وجہ اور الوجہ اور توجہ کے بارے میں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ انہا مولدتن بالذکاء الاصطناعی، مولدتن کے وہ جگہ، وہ وجہ سیاحیہ، وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ مولدہ، وہ پیدا کی گئی ہے، وہ بنائی گئی ہے۔ مولدہ تولید، ولادت، کسی چیز کا پیدا ہونا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ مولدہ یعنی وہ پیدا کی گئی ہے، اور انگلش میں یہ ہے کہ جنریٹڈ۔ تو جیسے جنریٹڈ، جنریشن، انگلش میں جنریشن کہتے ہیں، یعنی جو اگلی
پیدا شدہ جو نسل ہے، اگلی نسل کون سی نسل، پہلی نسل، دوسری نسل، سیکنڈ جنریشن، نئی جنریشن یعنی وہ پیدا ہوئی ہے. تو اسی سے یہاں بھی ہم نے انگلش میں دیکھا کہ جنریٹڈ بائی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور عربی میں مولدہ، ولادت سے یا تولید سے. اور اسی لیے عربی میں یہ جو ہوتا ہے جنریٹر جو کہ بجلی پیدا کرتا ہے پیٹرول سے مثلا یا کسی بھی چیز سے، تو چونکہ وہ بجلی پیدا کرتا ہے جنریٹر، تو ہم نے دیکھا کہ جنریٹڈ کا لفظ، جنریٹڈ کہ وہ پیدا کی گئی تھی وہ جگہ، اسی سے جنریٹر کہ وہ بجلی کو پیدا کرتا ہے. اور اسی لیے عربی میں اس کو کہتے ہیں مولد الکہرباء، مولد الکہرباء، کہرباء یعنی بجلی، الیکٹریسٹی، اور مولد یعنی پیدا کرنے والا، جنریٹر، جنریٹر، تولید، ولادت، جنریشن. تو یہ سب ایک ہی الفاظ ہیں کہ مولد الکہرباء بجلی پیدا کرنے والا، اور یہ کہ جنریٹر. تو آگے دیکھیے، سافر زوجان لمدت 3 ساعات من کذا الى ولایت کذا. ہم نے درمیان میں جو ہے پہلے اردو دیکھ لیجئے، 2 عمر رسیدہ میاں بیوی نے سفر کیا. زوجانی میاں بیوی، کپل. زوجانی، زوج کے معنی ہوتے ہیں ایک ساتھی، اور یعنی اگر مرد ہے مثلا شوہر، اور زوجہ جو ہے اس کی بیوی، دوسرا ساتھی، دوسری ساتھی. تو زوجانی ملا کر ہو گیا کپل، یعنی 2 ساتھی یعنی میاں بیوی. جیسے قرآن کریم میں بھی ہے کہ فیہما من کل فاکہۃ زوجانی. سورہ الرحمن میں ہے کہ جنت میں جو پھل ہوں گے جنتیوں کے لیے، اور اللہ کرے کہ ہم سب جنتیوں میں شامل ہوں انشاءاللہ، آمین. تو فیہما من کل فاکہۃ زوجانی، کہ وہاں ان جنت والوں کے لیے ہر قسم کے پھلوں کی جوڑیاں ہوں گی، جوڑیوں کی شکل میں. اب اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ کہ زوجانی، 2 میاں بیوی جو کہ عمر رسیدہ تھے، انہوں نے سفر کیا. کہاں سے کہاں سفر کیا؟ اولاً تو یہ کہ لمدت 3 ساعات، 3 گھنٹے مسلسل سفر کیا. من کذا الى ولایت کذا، من آگے ہم نے اس میں ڈیش لگا دیا ہے، اور اس کے بعد ولایت کے بعد بھی ڈیش لگا دیا ہے، تاکہ جگہ کا نام ذکر کرنا مناسب نہیں ہے کہ کسی شخص کا نام یا جگہ کا یا شہر کا یا ملک کا نام، تو اس میں احتیاط برتنا ضروری ہے. تو یوں کہہ لیجئے کہ 2 میاں بیوی نے 3 گھنٹے مسلسل سفر کیا، من کذا الى ولایت کذا. جیسے ہم اردو میں یا انگلش میں کہتے ہیں کہ ڈیش، تو اس کے لیے عربی میں جو ہے کذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کذا یعنی ایسے، کذالک یا کذا، یا فلان بھی کہا جاتا ہے کہ الی فلان، بلد فلان، مدینہ فلان. تو فلان یعنی جو کوئی گمنام جگہ ہو، کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وہ جہنم میں جہنمی کہے گا کہ کاش دنیا کی زندگی میں میں نے فلاں برے انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کہ میں نے برے انسان سے دوستی کی، اس لیے میرا یہ انجام ہوا کہ میں جہنم میں آ پہنچا ہوں، خدا نخواستہ. تو فلان کا لفظ قرآن کریم میں بھی ہے. تو جہاں کہیں ڈیش ہو، اسپیس ہو، تو عربی میں کذا کا لفظ بھی استعمال ہوگا یا فلان کا لفظ بھی استعمال ہوگا. تو فلاں شہر سے فلاں ولایہ تک سفر کیا. ولایہ کہا جاتا ہے اسٹیٹ کو، فلاں اسٹیٹ، یا اردو میں ریاست. انگلش میں دیکھیے، اصل میں یہاں ہونا چاہیے این elderly couple. یہ یہاں ڈیش جو ہے یہ زیادہ آ گیا، اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں، یا چلیں بعد میں کر لیں گے، ابھی فی الحال ایسی رہنے دیتے ہیں. کپل اصل میں ہونا چاہیے این elderly couple، ایک عمر رسیدہ جوڑا یعنی میاں بیوی. ٹریولڈ انہوں نے سفر کیا، کپل کے معنی میاں بیوی، ٹریولڈ انہوں نے سفر کیا.
for 3 hours 3 گھنٹے مسلسل from dash to dash state یعنی فلاں جگہ سے فلاں جگہ کیوں سفر کیا لزیارت وجہت سیاحیت ایک سیاحتی مقام کا دورہ کرنے کے لیے زیارہ کے بارے میں ہم نے گزشتہ ملاقات کے موقع پر گفتگو کی تھی زیارہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کسی جگہ کا دورہ کرنا کسی بھی جگہ جانا یا کسی انسان سے ملاقات کرنا تو اس کے لیے بھی زیارہ یعنی اردو میں تو زیارت کے مخصوص معنی ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی تقدس کا پہلو ہوتا ہے جبکہ عربی میں ایسا نہیں ہے کسی سے بھی ملاقات کی وہ اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے جیسا بھی ہے یا کوئی بھی جگہ ہے اچھی ہے بری ہے تو زیارت کے معنی ہے بس کہیں جانا یا کسی سے ملنا کہ جس کو انگلش میں وزٹ کہتے ہیں اب وزٹ کا لفظ انگلش میں سبھی کے لیے ہے کہ آئی وزٹڈ مکہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی وزٹڈ اسلام آباد بھی کہہ سکتے ہیں تو یوں جو ہے عربی میں زیارہ جو ہے گویا کہ کہیں جانا ایک سیاحتی مقام کا دورہ کرنے کے لیے ٹو وزٹ ٹو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ٹورسٹ یعنی سیاحتی ڈیسٹینیشن یعنی جو منزل مقصود ہے یعنی سیاحتی مقام تبین لاحقا پھر کیا ہوا بعد میں یہ حقیقت ظاہر ہوئی لاحقا یعنی فیما بعد یعنی لیٹر تو لاحقاً ایک نیا لفظ ہے تو اس کو یاد رکھیے گا کہ بعد میں پتہ چلا جیسے آپ کہتے ہیں کہ انا اشتریت سیارة میں نے ایک گاڑی خریدی ولیکن فیما بعد تبین لی بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان فیہا عیب کہ اس میں کوئی خرابی ہے تو فیما بعد جیسے کہتے ہیں تو ایسے ہی لاحقاً بھی کہ ولیکن تبین لی لاحقاً کہ بعد میں مجھے یہ بات پتہ چلی جیسے ہمارے یہاں اردو میں بھی سبھی جانتے ہیں کہ کسی کے نام کے ساتھ کوئی سابقہ ہوتا ہے یا کبھی لاحقہ لگا ہوتا ہے سابقہ یعنی کوئی ایسا لقب ایسا لفظ جو اس کے نام سے پہلے ہو اور لاحقہ کوئی ایسا لفظ جو اس کے نام کے بعد لگا ہوا ہو تو بعد میں پتہ چلا لاحقہ یعنی بعد میں لاحقاً اسی سے ہے اللہ وجود ہے نا اور اسی طرح لاحق اسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو بعد میں آ کر کسی میں شامل ہو گیا ہو بعد میں اور اسی سے ملحق بھی ہے ملحق جو ضمیمہ ہوتا ہے یعنی ایک اخبار شائع ہوا اور اس کے شائع ہو جانے کے بعد جو ہے پھر اچانک کوئی ارجنٹ خبر آ گئی کوئی ایمرجنسی خدا نخواستہ تو اخبار کا ایک ضمیمہ یعنی ایک چھوٹا سا ہلکا سا پرچہ پھر شائع کیا جاتا ہے جس کو انگریزی میں سپلیمنٹری بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں ضمیمہ تو عربی میں اس کو ملحق کہا جاتا ہے یعنی جو چیز بعد میں ساتھ لگ گئی تو یہ کہ تبین لاحقاً بعد میں یہ حقیقت منکشف ہوئی اللہ وجود لہا کہ وہ جو وجہ سیاحیہ ہے جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے جہاں وہ میاں بیوی گئے تھے عمر رسیدہ 3 گھنٹے کے سفر کی تکلیف اٹھا کر اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے الا فی ویڈیو صرف ویڈیو میں اس کا وجود ہے مولد جو کہ بنائی گئی ہے بالذکاء الاصطناعی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے بعد میں انکشاف ہوا کہ یہ صرف اے آئی سے تیار کردہ ویڈیو میں موجود تھا وہ جگہ صرف ویڈیو میں تھی خوابوں کی دنیا میں It was later revealed that it only existed in an AI generated video. بعد میں لیٹر بعد میں لاحقا revealed تبین یعنی یہ حقیقت منکشف ہوئی ظاہر ہوئی ففی 30 یونیو 30 جون کو نشرت احدى موظفات فندق فی ولایہ على مواقع التواصل الاجتماعی ایک ملازمہ ہوٹل میں فندق ہوٹل فی ولایہ یعنی فلاں اسٹیٹ میں ولایہ کذا ڈیش اس نے نشرت یہ خبر نشر کی نشرت نشر کرنا تو جیسے کہتے ہیں کہ انگلش میں دیکھیے on June 30 a hotel employee in dash state posted on social media تو دیکھیے امپلائی کا لفظ انگلش میں امپلائی یعنی جو کسی جگہ ملازم ہوتا ہے اور امپلائر جو دوسرے کو ملازمت دیتا ہے ملازم رکھتا ہے
تو انگلش میں یہ آج نیا لفظ ہے، ہوٹل امپلائی یعنی ہوٹل کا ملازم۔ تو انگلش میں مذکر مونث دونوں کے لیے امپلائی، اردو میں ملازم مذکر کے لیے ملازمہ، مونث کے لیے خاتون کے لیے، اور عربی میں موظف جو ہے وہ مذکر کے لیے میل کے لیے، ملازم کے لیے موظف یعنی جو کوئی کسی جگہ ملازمت کر رہا ہے، عربی میں وظیفہ کہا جاتا ہے ملازمت کو، موظف یعنی ملازم، اور اگر وہ مؤنث فیمیل ہے تو موظفہ ہے، اور اس کی جمع ہے موظفات۔ تو وہاں جو موظفات تھیں ملازمہ تھیں، امپلائیز جو تھی ان میں سے ایک، احدہ یعنی ایک نے یہ خبر نشر کی، نشرت نشر کرنا، شائع کرنا، اردو میں بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ نشر و اشاعت۔ تو وہ ہوٹل تھا فلاں ولایہ میں یعنی فلاں اسٹیٹ میں، ولایہ یعنی اسٹیٹ، اسی سے والی یعنی جو ریاست کا والی ہوا کرتا ہے فرما روا، تو والی ولایہ، فندق جو ہے ہوٹل، عرب ممالک میں جگہ جگہ جہاں ہوٹل ہوتے ہیں سیاحتی مقام پر تو لکھا ہوتا ہے فندق فلاں، فندق فلاں، اور بہت سے ہمارے لوگ اس کو فندق پڑھتے ہیں، فندق نہیں ہے فندق ہے، اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ مواقع، مواقع موقع کی جمع ہے، موقع کے معنی ہے سائٹ یعنی کوئی جگہ۔ التواصل الاجتماعی، سوشل میڈیا، تواصل کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، تو یہ گویا کہ انگلش میں سوشل ہو گیا، سوشل جو سوشل لائف ہوتی ہے مل جل کر، اجتماعی یعنی آپس میں، سوشل میڈیا آپس میں جو میل جول اور تعلق رکھا جاتا ہے، تو ایسی ویب سائٹ یعنی سوشل میڈیا پر اس موظفہ نے، اس امپلائی نے، اس ملازمہ نے یہ خبر پوسٹ کی۔ کیا خبر پوسٹ کی؟ ان زوجین مسنین سجلا دخولہما، ایک بزرگ میاں بیوی نے چیک ان کیا، این ایلڈرلی پیپل چیکڈ ان، این ایلڈرلی کپل چیکڈ ان، ایلڈرلی یعنی عمر رسیدہ، ایلڈر یعنی بڑا، جیسے ینگر برادر چھوٹا بھائی، ایلڈر برادر بڑا بھائی، اسی سے ایلڈرلی یعنی عمر رسیدہ معمر، کپل یعنی زوجانی جوڑا میاں بیوی، چیکڈ ان یعنی جب کسی ہوٹل میں انسان جو ہے جو مسافر ہے کوئی بھی ہوٹل میں اسٹے کرنا چاہتا ہے، جب وہ وہاں داخل ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے چیکڈ ان، اور جب چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہوتا ہے ہوٹل سے اپنا روم تو کہا جاتا ہے چیک آؤٹ۔ اور عربی میں دیکھیے کہ سجلہ، تسجیل سے، تسجیل کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز ریکارڈ میں لانا، ریکارڈ کرنا، گفتگو ریکارڈ کرنا ہو تو اس کو بھی تسجیل کہتے ہیں، کوئی چیز تحریر کرنی ہو ریکارڈ پہ لانی ہو اس کو بھی تسجیل کہتے ہیں، ٹیپ ریکارڈر جو ہوتا ہے اس کو مسجل کہا جاتا ہے، جو بات ریکارڈ کی گئی ہے اس کو مسجل کہا جاتا ہے، کہ کلام مسجل، کہ ریکارڈ کی گئی گفتگو، تسجیلات، ریکارڈنگ کی جو دکانیں ہوا کرتی تھیں آج کل تو ختم ہو گئی ہیں شاید، تو انہیں محل التسجیلات کہا جاتا تھا، محل یعنی جگہ، شاپ دکان، محل عربی میں یعنی شاپ، اور یہ کہ تسجیلات یعنی ریکارڈنگ کی جگہ، ریکارڈنگ شاپ۔ اور مسن نئی نہیں ہے، مسن اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ سن سے ہے، سن کے معنی ہوتے ہیں عمر، تو عمر رسیدہ سن، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، کہ تم ہمارے درمیان بہت سالوں تک رہے ہو، قرآن کریم میں ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ آگے دیکھیے، وَسَأَلَاهَا عَنْ تِلْفِرِكَ الْقَاطِرَةِ الْمُعَلَّقَةِ خَلَّامٍ يَعْمَلْ مَحَلِّيًا، انہوں نے اس سے ایک قدرتی مناظر والی کیبل کار کے بارے میں پوچھا جو مقامی طور پر چلتی تھی۔ تلفرک یعنی القاطرہ المعلقہ، جو لٹکی ہوئی ریل ہوتی ہے، اوپر لٹکی ہوئی ہوتی تاروں پر، کیبل پر۔ خلاب یعنی جو قابل دید مناظر جہاں ہوتے ہیں وہاں وہ چیز ہوتی ہے۔ یعمل جو کہ کام کرتی ہے یعنی چلتی ہے، محلین لوکلی، مقامی طور پر، محلی کسی بھی چیز کو کہتے ہیں جو کہ مقامی ہو۔ اور ایک چیز ہوتی ہے دولی، دولی انٹرنیشنل، جیسے کہتے ہیں کہ رحلہ محلیہ یعنی یہ ڈومیسٹک فلائٹ ہے، رحلہ دولیہ یعنی یہ انٹرنیشنل فلائٹ ہے۔ اسی طرح مثلا یہ کہ مطار محلی یعنی یہ ڈومیسٹک ایئرپورٹ ہے، یا یہ کہ مطار دولی یعنی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جیسے لکھا ہوتا ہے فلاں ایئرپورٹ انٹرنیشنل،
تو عربی میں لکھا ہوگا کہ مطار کذا الدولی، مطار الدولی انٹرنیشنل ایئرپورٹ. تو یہ محلی اور دولی کے بارے میں کچھ گفتگو ہو گئی. تو ان عمر رسیدہ میاں بیوی نے آ کر، کپل نے آ کر جو ہے اس امپلائی سے، اس موظفہ سے، ہوٹل کی اس ملازمہ سے پوچھا ایک ایسی کیبل کار کے بارے میں جو کہ وہاں مقامی طور پر چلتی ہے، بڑی شاندار ہے. وقالت الموظفہ التي لم يذكر اسمها الحقیقی. تو وہ جو امپلائی تھی، ملازمہ تھی ہوٹل کی، کہ جس کا حقیقی نام جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، یا اس نے خود اپنا نام نہیں بتایا. اگر خود ہوتا تو لم تذکر ہوتا، لیکن لم یذکر یعنی اس کا نام نہیں بتایا گیا. حقیقی نام، اسم یعنی نام. The employee whose real name was not mentioned said، اس نے یہ کہا. آگے ناظرین میرے خیال میں یہ گفتگو لمبی ہو جائے گی، تو بجائے اس کے کہ جلدی جلدی اور زیادہ پڑھنا، اور یہ کہ جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. جتنا ہم پڑھ چکے یہ کافی ہے. اور اس میں یہ الفاظ یاد رکھیے گا کہ زوجانی، مسنانی، اور یہاں مسنینی. یہ مسنانی کیوں ہے اور مسنینی کیوں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ لغت کی بات ہے. سجلہ تسجیل سے یعنی ریکارڈنگ، اس کو یاد رکھیے گا. اور یہ کہ چیکڈ ان یعنی تسجیل الدخول، چیکڈ آؤٹ یہ کہ تسجیل الخروج. مطار ایئرپورٹ، طائرہ ایروپلین ہوائی جہاز، طیارہ بھی کہتے ہیں. محلی یعنی ڈومیسٹک، لوکلی. اور یہ کہ دولی یعنی انٹرنیشنل، یعنی انگلش میں انٹرنیشنل، عربی میں دولی. مطار دولی یعنی انٹرنیشنل ایئرپورٹ. اور یہ کہ رحلہ دولیہ یعنی انٹرنیشنل فلائٹ. تو یہ تمام چیزیں ناظرین اس کو دہراتے رہیے گا. انشاءاللہ پھر جلد ہم آگے اپنی ویڈیو نمبر 18 کے ہمراہ حاضر ہوں گے. تو اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے. فی امان اللہ.